لا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين دعاء إمام عصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا نعرہ صلوات اللهم صل على محمد ما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان نعرہ صلوات اللهم صل على محمد سورہ مبارکہ رحمان کی کچھ معروف آیات آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں جن کا ترجمہ اور کسی حد تک کچھ تفسیر جو روایات میں آئی ہے کلام ائمہ علیہ السلام کے موضوع کے تحت آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کریں گے تمہیداً معمولاً جس طرح سے ہم بیان کرتے ہیں عزاداری یا فرش یا ادا امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں تو بات اسی انداز سے شروع کرتے ہیں کہ اگر خود ذات والا صفات ابا عبداللہ حسین علیہ السلام آپ ملاحظہ فرمائیے تو ایک بہت واضح چیز سامنے آتی ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس دنیاوی ظاہری حیات کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف فرمایا اور جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آخری دن فرش کے مجرم کو معاف فرمایا عرش کے مجرم کو معاف فرمایا جہاں فطرس نے ایک ترک اولا کیا تھا اور وہ امام کی خدمت میں آیا تھا شاید اس کا کچھ بیان ہم شب جمعہ کی مجلس میں بھی آپ کے سامنے عرض کریں کہ انشاءاللہ اس شب میں ہمارا موضوع کلام ائمہ علیہ السلام کی روشنی میں اس شب کی حد تک یہ رہے گا کہ کئی مرتبہ یہ جملہ تکرار ہوا معصوم ہستیوں کی زبانی کہ لا تسألنی عن حسین نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے ایک حجت خدا ایک معصوم ہستی یہ فرمائیں کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے یعنی ان کا کیا مقام ہے تم درک نہیں کر سکتے ایک فطرس کے سلسلے میں بھی یہ جملہ موجود ہے وہ انشاءاللہ اگر ہو سکا تو اس موقع پر لیکن آج تو ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے دن جب حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی تشریف آوری ہے فرمایا کہ یہ بات بھی معروف ہے امام حسن علیہ السلام کے لیے بعض احباب نے مورخین نے لکھا ہے بعض نے امام حسین علیہ السلام کے لیے لکھا ہے کہ حضرت ام ایمن جب وہ گود میں لیے ہوئی تھیں اور رسول اللہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر چاہا کہ اپنے نواسے کو گود میں لے لیں تو ام ایمن انہوں نے ذرا سا تذبذب کا اظہار فرمایا
اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، جیسے عام بچوں کے سلسلے میں ہوتا ہے، فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے بھی غسل ولادت نہیں دیا، اور وہ جانتی تھیں کہ حضور یطہرکم تطہیرا کہ گویا وارث ہیں، یعنی آیت تو اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی آیت تطہیر، لیکن کم از کم حضور کائنات کی سب سے طاہر ہستی ہیں، تو میں کیسے حوالے کر دوں؟ اور اس وقت حضور نے بڑے جلال کے عالم میں فرمایا کہ اے ام ایمن، آپ کیا انہیں پاک کرنے لگی ہیں جنہیں اللہ نے دنیا کی طہارت کے لیے بھیجا ہے نا؟ آپ کیا اسے پاک کر سکتی ہیں؟ ایسے ہی مجھے دے دو۔ اور پھر فطرس آتے ہیں، اور فطرس نے آ کر واقعہ سب کے ذہن میں کہ اپنے آپ کو مس کیا ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے جولے سے، جس سے شفا ملی، جس سے علماء کرام نے لکھا کہ جولے سے مس کرنا اس بات کی تعبیر تھی کہ جہاں امام حسین علیہ السلام موجود ہوں وہ ظرف اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے شفا عنایت میں ہو جاتی ہے۔ جھولے سے شفا مل گئی، جیسے مثال طور پر زری سے شفا مل سکتی ہے، کیونکہ اب زری مطہر میں امام حسین علیہ السلام کا جسم مطہر ہے، ٹھیک۔ آخری دن حر کو معاف فرمایا، اور یہ جملہ گزارش کر چکا ہوں حضرت قبلہ علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ کا اسی عشرے میں، کہ امام حسین نے حر کو معاف فرماتے ہوئے کہا کہ اے حر میں نے معاف کیا اور میرے رب نے آپ کو معاف کیا۔ یہ اختیار امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا کہ حسین ہی کہہ سکتے ہیں، یا حسین جیسا کوئی جو کہ فقط 14 ہے وہی کہہ سکتے ہیں کہ یا میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا، ورنہ اور کسی کے اختیار میں نہیں کہ جو رب کے سلسلے میں اس طرح سے بات کر سکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بات شروع کرنے کا مقصد کیسے ایک نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے؟ نتیجہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ آپ یہاں پر عمان میں رہتے ہیں، اور عمان کی ایک باؤنڈری ہے، ٹھیک ہے، اس کے ایک بارڈر ہے، اس سے آگے مثال کے طور پر UAE شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے اور کہیں تشریف لے جائیں تو مثال کے طور پر سعودی عرب شروع ہو جاتا ہے، اس طرف سے یمن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہر ایک کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، کنٹری کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے۔ پاکستان انڈیا کی ایک باؤنڈری ہے۔ اچھا، جہاں تک باؤنڈری ہے پاکستان کی، وہاں تک تو گورنمنٹ آف پاکستان کا اختیار اتھارٹی ہے۔ جہاں باؤنڈری ختم ہوئی اس کے بعد وہ اختیار ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے پھر کسی اور کنٹری کا اختیار شروع ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ مثال لے لیجئے، شہر کی ایک حد ہوتی ہے، وہاں پر اس کے میئر کا اختیار ہوتا ہے، اس کے بعد اسٹیٹ کی ایک حد ہوتی ہے، وہاں پر چیف منسٹر کا اختیار ہوتا ہے، وہاں پہ اس کے بعد اور حد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس ملک کے رولر کا اختیار ہوتا ہے۔ اس طریقے سے چلتے جائے معاملہ، جس کا جہاں تک اختیار ہے وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ جہاں تک اس کی حد ہے وہیں تک اس کا اختیار ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف فرمایا، اب سمجھ فرمائیے گا، اور آخری دن فرش کے مجرم کو معاف فرمایا۔ اس عمل سے امام حسین علیہ السلام نے اظہار فرمایا کہ گویا عرش کا اختیار بھی اللہ نے حسین کے ہاتھ میں دیا، فرش کا اختیار بھی اللہ نے حسین کے ہاتھ میں دیا۔ مل کے صلوات میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ایک جگہ ایک جملہ میں نے دیکھا تھا، بڑا اچھا لگا مجھے، کہ باذن خدا تقدیر کے کیے ہوئے فیصلوں پر نظر ثانی کا جو خصوصی اختیار رکھتا ہو اسے شریعت میں حسین کہا جاتا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیں سید الشہداء کی ذات گرامی پر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ مولانا کیا مطلب؟ آپ نے کیا کہہ دیا؟ تقدیر کے کیے فیصلوں پر نظر ثانی، یعنی فیصلہ ہو گیا کہ بھئی تقدیر میں اولاد نہیں لکھی اللہ نے، اگر امام حسین علیہ السلام چاہے تو باذن خدا عطا فرما سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر فطرس کے بالوں پر جل گئے وہ چاہے تو باذن خدا اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ لہٰذا حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی جانب اشارہ فرمایا قرآن کریم کی اس آیت میں، جسے ہم نے بطور سرنامہ کلام پیش کیا۔ امام حسین علیہ السلام وہ شجرہ طیبہ کے سلسلے میں علوی اور فاطمی، یہ وہ سلسلہ، ساتھ میں ایک بات بھی گزارش کر دوں، کل یا پرسوں ہم نے یہ عرض کیا تھا نا کہ ائمہ علیہ السلام کے سلسلے میں جو ان کے اجداد کا سلسلہ ہے، اس میں تو سب ظاہر ہے کہ علی، پھر حسن اور حسین، اور پھر ایک کے بعد ایک اجداد ہیں۔ جو ان کی مادرہائے گرامی ہیں وہ دنیا کے مختلف علاقوں سے تھیں، ہم نے عرض کیا تھا، نارتھ ویسٹ افریقہ سے تھیں، موروکو سے تھیں، ایجپٹ سے تھیں۔ ان کا جو ازدواج ہے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تھا کہ اہل بیت کے گھرانے کا تعلق دنیا کے ہر علاقے کے کسی نہ کسی خاندان سے جڑا رہے، ٹھیک۔ اچھا، غور کیجیے گا، اس میں فقط امام محمد باقر علیہ السلام وہ ہیں کہ جو علوی بھی ہیں اور فاطمی بھی ہیں،
ٹھیک ہے، یہ آپ جانتے ہیں بات اس انداز سے کہ امام محمد باقر علیہ السلام، اب یہاں ظاہر ہے کہ علماء کرام تشریف لاتے رہتے، اس کی مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ بنت حسن ان کی والدہ گرامی ہیں اور علی ابن حسین ان کے والد گرامی ہیں، تو باپ کی جانب سے حسینی ہے، ماں کی جانب سے حسنی ہے۔ یہ خود اس سوال کا بھی ایک جواب ہو سکتا ہے کہ نسل امامت کو اللہ نے امام حسین سے جب آگے بڑھایا تو کیا سبب تھا اس کا کہ حسن سے نسل امامت وہ آگے نہیں بڑھی۔ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ حسن مجتبیٰ نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ نے انہیں یوں اس انداز سے کہ جیسے حسین کو عطا فرمایا حسن کو عطا نہیں فرمایا، کہا نہیں، سلسلہ یہ نہیں ہے، نسل امامت تو کسی ایک ہی سے آگے بڑھنا تھی، وہ تو مشیت پروردگار تھی، اور وہ مشیت بھی اس انداز سے تھی کہ ان اللہ عوض الحسین من قتل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام حسین کو شہادت کے عوض کچھ مقام عطا کیے، حدیث کا جملہ ہے، الشفاء فی تربت، کچھ امتیاز ایسے ہیں جو اللہ نے کسی اور امام کے حصے میں، اس سے بھی امام حسین السلام کے حصے میں رکھے ہیں، الشفاء فی تربت، اس شہادت کے عوض۔ پہلا یہ کہ اللہ نے حسین کی تربت میں شفا کو رکھا ہے، والاجابۃ تحت قبۃ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گنبد حسین کے نیچے دعا کی قبولیت کو رکھا ہے، والامامۃ فی ذریت، اور اللہ نے نسل امامت کو امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں رکھا ہے۔ یہاں سے سلسلہ چلے گا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کی نسل کو امیر المومنین کی ذریت سے رکھا، ٹھیک ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ جب مولا کائنات داخل ہوئے اور رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے تو رسول اللہ آگے بڑھے اور انہوں نے پیشانی کا بوسہ لیا، رسول اللہ نے علی کی پیشانی کا بوسہ لیا، تو ابن عباس نے کہا تحب ھذا، اے اللہ کے رسول آپ ایسا لگتا ہے کہ علی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو حضور نے ایک بڑا متین اور لطیف جواب ہے، جب ابن عباس نے کہا کہ کیا آپ علی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ یحبہ اکثر منی، اللہ جتنا میں علی سے محبت کرتا ہوں اس سے بہت زیادہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، وہ لامحدود ہے، حضور تمام تر وسعتوں کے باوجود بھی مخلوق ہیں، ٹھیک۔ فرمایا اللہ مجھ سے بھی زیادہ علی سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے کہ آپ ان سے اتنا محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب ھذا، اللہ نے ہر نبی کی نسل کو اس کے اپنے صلب سے رکھا ہے، میری نسل کو علی بن ابی طالب کے صلب سے رکھا ہے۔ مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی لہذا فقط میں اس طرف اشارہ کرتا ہوں اور پھر میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یعنی صلب امیر المومنین سے نسل رسالت آگے بڑھی، کہ جس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم اس ازدواج کے خطبے کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور فرمائیے گا، اب یہ تو ایک سلسلہ تھا کہ ایک امام سے ہی نسل کوئی آگے بڑھنا تھی، لیکن خون حسنی بھی اس نسل امامت میں شامل ہو جائے، لہٰذا فوراً ہی پہلے ہی واسطے کے بعد، یعنی امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام، اور فوراً ان کے بعد امام باقر علیہ السلام نے یہ اہتمام رکھا کہ باپ کی جانب سے حسینی اور ماں کی جانب سے حسنی، تاکہ پھر محمد باقر علیہ السلام پر یہ حسن اور حسین کا سلسلہ پھر سے مل جائے، اور پھر جو امام محمد باقر سے جو نسل آگے بڑھے وہ حسنی بھی ہو اور حسینی بھی ہو، گویا خود خون امام حسن علیہ السلام بھی شامل ہو گیا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ آگے متصل ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور یاد فرمائے اور اسے غور کیجیے گا کہ ایک بڑی معروف حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اے جابر جب تم ملاقات کرو گے میرے 5ویں فرزند سے تو انہیں سلام کہنا میرا، ٹھیک ہے، بلغ عنی، میری جانب سے سلام کہنا انہیں کہ آپ کو رسول اللہ نے سلام کہا ہے، اور ان کی پہچان کیا بتائی تھی کہ اسمی و شمائلہ شمائلی، ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کا حلیہ میرے حلیے پر ہوگا۔ آپ کو کسی امام میں اور نہیں ملے گا ایسا کہ باقاعدہ حضور نے یہ فرمایا ہو کہ اس امام کا حلیہ یعنی شکل و صورت وہ میرے حلیے پر ہے، سوائے مولا محمد باقر علیہ السلام کے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بظاہر اس کی وجہ یہ لگتی ہے، حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، ایک بات جو بندہ حقیر کے ذہن میں تھی وہ ہم کے سامنے عرض کرتا ہوں، بظاہر اس کی وجہ یہ لگتی ہے سب سے زیادہ گویا امامت میں جو شبیہ ہیں جسم کے اعتبار سے رسول اللہ کی وہ مولا محمد باقر علیہ السلام ہے، اس لیے کہ کسی اور امام کے سلسلے میں ایسی صراحت نہیں ملتی۔ بظاہر اس کی وجہ یہ کہ آپ نے وہ روایت معمولاً سنی ہوگی کہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ایک رسول اللہ کی شبیہ تھے سر سے لے کر جسم مطہر تک، اور اس کے بعد ایک رسول اللہ کی شبیہ تھے قدم مبارک تک، ٹھیک ہے، یعنی حسن آدھی شبیہ تھے جسم میں اور حسین آدھی شبیہ تھے جسم میں۔ جب خون حسن خون حسین مل گیا محمد باقر میں
تو گویا امام محمد باقر کل شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہتمام رکھا کہ نسل رسالت آگے بڑھی مولا کائنات کے سلسلے سے، اور گویا رسول کی بیٹی سے نسل کو آگے بڑھایا. اب آپ غور کیجئے گا، ائمہ علیہ السلام کی متعدد زیارات میں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہو رہا تھا. یہ متعدد روایات میں. اچھا، تقریباً علماء کرام نے جو تھوڑی سی ہسٹورینز نے اس پہ تحقیق کی ہے، تو حضور سے پہلے جو حضور کے آباء و اجداد ہیں حضرت آدم علیہ السلام تک تقریباً 500 بنتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، 500 آباء و اجداد، 500 امہات. اور یہ صراحت کے ساتھ مورخین نے لکھا ہے اس زمانے کے اور پورے 6000 سال کے اگر آپ تصور کو دیکھیں تو بہت بڑی بات تھی یہ کہ ان میں سے ہر ایک سب کے سب نکاح کے ذریعے سے دنیا میں آتے رہے تھے، جو کہ آپ کو کہیں کسی اور خاندان میں اس طریقے سے سلسلے میں یوں نہیں ملے گا سوائے سادات کے سلسلے میں، کہ جہاں پر خود حضور کا جو حضرت آدم سے لے کر حضور تک فرمایا کہ تمام کے تمام اس زمانے میں جبکہ نکاح کا اس انداز سے رواج نہیں تھا، لیکن حضور کے آباء و اجداد تمام کے تمام وہ نکاح ہی کے ذریعے سے تشریف لاتے رہے، یہاں تک کہ حضور تک جب بات پہنچی. اس کے بعد آپ غور کیجئے گا سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ نہیں ہے زیارت میں کہ آپ کا نور بھی اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہو رہا تھا. یہ ان کی زیارت میں جملہ نہیں ہے، یہ لطیف اور متین بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے براہ راست اپنے حبیب کو ایک سیب عطا فرمایا. یہ سیب بھی ہم دنیا کے سیب کو اس سے قیاس نہ کیجیے گا کہ کوئی دنیا کا سیب جیسا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن سیب کہا جاتا ہے اسے. جو سیدہ کونین کے سلسلے میں سیب عطا ہوا، جن کے ذریعے سے ان کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، وہ سیب تو چھوڑ دیجئے، بقیہ تمام جنت کی نعمتوں کے بارے میں مولا کائنات کا ایک بہت خوبصورت کلام ہے، آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. مولا کائنات نے فرمایا ہے جنت کی ہر چیز کو دیکھنا، جب ہم دیکھیں گے، ابھی آپ سن رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، اس وقت دیکھیں گے، فرمایا جنت کی ہر چیز کو دیکھنا اس کے سننے سے زیادہ عظیم ہوگا. بات پہنچی؟ جتنا سنا ہے جا کے دیکھیں گے پتہ چلا جو سنا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. جو علماء کرام نے مثال دی ہے کہ ہماری اس وقت کیفیت جنت کے مقابلے میں بالکل ویسی جیسے کہ شکم مادر میں بچہ ہوتا ہے، اس سے سوال پوچھے دنیا کے بارے میں، ذرا غور کیجئے. جو شکم مادر میں بچہ ہے آپ اس سے پوچھیں کہ دنیا کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو کہ کیسی ہوگی، وہ کتنی بتائے گا کتنی بڑی ہوگی دنیا، اپنے حساب سے وہ کتنا سوچ کے بول دے گا. جس مقام پر ابھی وہ ہے اس کی محدودیت ہی اتنی ہے، اگر وہ یہ بھی کہہ دے کہ میں جس مقام پر ہوں اس سے 1,00,000 گنا بڑی ہوگی، بہت ہی چھوٹا بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی اس کا جو ظرف ہے وہ اتنا ہی ہے. اور کر رہے ہیں اچھا اس سے آپ سوال پوچھے گا بھائی دنیا میں بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوگی، کتنے پانی کی ضرورت ہوگی؟ ابھی جس وقت وہ جس پانی میں ہے فعلاً اس سے وہ کتنا زیادہ کہہ دے گا کہ اگر 1,000,000 گنا زیادہ ہوگا، 1,000,000,000 گنا زیادہ ہوگا، کچھ بھی نہیں. اب غور فرمائیں، شکم مادر میں موجود بچے سے آپ پوچھیں دنیا میں اونچی عمارتیں کتنی اونچی ہو سکتی ہیں، تصور کرو ذرا کتنی اونچی. بس آپ اور ہم جو جنت کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ ویسا ہی ہے اس وقت، کہ جب جنت کے بارے میں ایک تصور رکھتے ہیں، اسی لیے سارے سوال کے جواب حل ہو جاتے ہیں. کہ جب کوئی پوچھتا ہے، جوان آج کل پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب جنت میں ہے کہ دودھ کی نہریں ہوں گی یا شہد کی نہریں ہوں گی، کہ بھئی پورے نہر کی کیا ضرورت ہے، کوئی کتنا دودھ پی لے گا اس وقت، یا کتنا شہد کھا لے گا کہ پوری نہر بہہ رہی ہے، وہ بھی جنت کی نہر. اس لیے کہ ہم قیاس کر رہے ہیں اس وقت یہاں کی نیسیسٹیز سے، ٹھیک ہے، اور یہاں کی ضروریات سے. جب وہاں جا کے پہنچیں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ وہاں اللہ نے جنت میں کیا نظام رکھا ہے. لہذا جناب امیر نے فرمایا کہ جنت کی ہر چیز کو جب دیکھو گے سننے سے بہت زیادہ بڑی لگے گی، بہت عظیم ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور یہ وہی کہہ سکتے تھے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسیم جنت و نار بنایا ہے. ایک مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آپ غور کیجئے گا، اللہ نے جنت کا سیب عطا فرمایا شہزادی کونین کے لیے. اب سیب کا مطلب کیا ہے؟ سیب کا یہ دنیا کا سیب نہ سمجھیں اسے، پتہ نہیں کس چیز کی طرف اشارہ ہے، کیا استعارہ ہے، وہ تو اللہ جانے، اس کا حبیب جانے. لیکن مجھے اتنا سمجھ میں آ گیا کہ سید کونین کے نور کے سلسلے میں اتنی طہارت کا اہتمام فرمایا، غور کیجئے گا، کہ اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں بھی نہیں، بلکہ براہ راست رب نے اپنے حبیب کو سیب عطا فرمایا.
میں نے عرض کیا تھا انہی سلسلے مجالس میں کہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بحار الانوار میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ عرج بالنبی الی السماء 120 مرہ، حضور کو 120 مرتبہ معراج عطا ہوئی. امام کی حدیث، ایک معراج نہیں، حضور کو 120 معراج ہیں. اس میں سے ایک ہجرت سے پہلے ہے، 119 ہجرت کے بعد ہے. اب ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سید کونین کی گویا آمد ہجرت سے پہلے ہے، ان کا ازدواج ہجرت کے بعد ہے. اور یہ علماء کرام نے اس کو اسی انداز سے اسی ترتیب سے بیان فرمایا. گویا پہلی معراج میں اللہ نے اپنے حبیب کو سیدہ عطا فرمائی، دوسری معراج میں علی کے لیے دوبارہ طلب فرمائی. ٹھیک ہے. وہ جو سیب عطا فرمایا بقول شاعر کے اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا، اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. اللہ اکبر. گویا وہ سیب ایک نور کی صورت میں تھا، نور سیدہ سلام اللہ علیہ عرش پر. اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا، نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا، اور حسن کونین کو شاہکار سراپا دیکھ کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا. اور اس کی آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیاں، اس کی آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیاں کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا. حضور رنجیدہ تھے، کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا. اور اس کی تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے، اس کی تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے اس کا ہم پلہ، تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا. سیدہ کونین سے مخاطب ہو کر تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، اور تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے. بھائی اللہ نے نور سیدہ تو براہ راست عطا فرمایا، اب علی کے لیے کیا اہتمام ہے؟ ہم پلہ ہم کف کے لیے. تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا. اللہ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی ماشاءاللہ. مل کے یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ. اس میں ایک جملہ رہ گیا، اسے کامل کرتا ہوں، ذرا میں ساتھ دیجیے گا تاکہ ترتیب سے ہم آ جائیں آگے. اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا، نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا، اور اس نے کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا. اس کی آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیاں کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا. خاص طور پر سادات سے توجہ چاہتا ہوں کہ کر کے رنجیدہ، اس کی آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیاں کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا، اور تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے. اس کی آمد کے لیے ہم پلہ ہم کف کے لیے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا. تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، اور اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے، اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے بھئی شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا اللہم صلی علی شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا. لہٰذا سید کونین کے سلسلے میں حضور اپنی بیٹی سے استشمام بھی فرماتے تھے، سونگھا کرتے تھے، اور کہتے تھے انی اشم رائحۃ الجنہ منہا، میں فاطمہ زہرا سے جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں. کیونکہ براہ راست وہ جنت کا سیب اس بات کا سبب بنا تھا کہ سید کونین کی دنیا میں تشریف آوری ہو. لہٰذا حضور کہتے تھے جن کے صدقے میں جنت خلق ہوئی ہے، حضور وہ کہتے تھے کہ جب مجھے جنت چاہیے ہوتی ہے تو میں جنت کی خوشبو اپنی بیٹی سے محسوس کرتا ہوں. انی اشم اللہم صلی علی محمد. یعنی خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سب ہی ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے، اور زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے. پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گویا یہ گوہر اس نور کی صورت میں سرور کونین کو عطا ہوا. اور پھر ہم نے عرض کیا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا امیر المومنین کے لیے طلب فرمایا،
تاکہ یہ نسل رسالت آگے بڑھ سکے۔ اور جب یہ اہتمام فرمایا تو میں نے عرض کیا تھا کل کہ ایک اہتمام ہوا دنیا میں جس میں خود سرور کائنات نے نگاہ کو بڑھا تاکہ نسل رسالت اور نسل امامت آگے بڑھ سکے۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے آیت پیش کر دوں، سورہ رحمان کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ نے دو تلاطم خیز سمندر ملا دیے ہیں، مرج البحرین یلتقیان۔ اس کی ایک ظاہری تفسیر گلف آف الاسکا میں، جو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ فوٹوز اس کی اویلیبل بھی، گلف آف الاسکا میں وہ خاص مقام جہاں پر دو سمندر مل رہے ہیں اور باقاعدہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ دو الگ الگ ہیں۔ البتہ یہاں پر بھی علماء کرام نے لکھا ہوا ہے کہ اس سے یہ سمندر بھی، ظاہری تفسیر بھی یہ نہیں ہے، یہ دو سمندر نہیں جو آپس میں مل رہے ہیں، یہ اس کی سائنٹیفک ریزنز پہ اس وقت میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ نے دو تلاطم خیز سمندر ملا دیے، بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک حد ہے کہ لا یبغیان، دونوں ایک دوسرے سے عبور نہیں کر سکتے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایگزیکٹ ترجمہ یہ ہے اس کا، تکذبان تثنیہ کا صیغہ ہے، جن و انس یہاں مراد ہے، تم دونوں یعنی جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے اللہ نے لؤلؤ اور مرجان نکالے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا حضور سے، کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے گا کہ یہ دونوں کون سے سمندر ہیں جنہیں اللہ نے ملایا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہما علی و فاطمہ، یہ علی و فاطمہ ہیں، بحران عمیقان من علم، یہ دو علم کے وہ گہرے سمندر ہیں جنہیں اللہ نے ملا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ علم کے دو گہرے ایسے سمندر تھے جنہیں اللہ نے ملایا۔ بینہما برزخ لا یبغیان، اب بڑا لطیف نکتہ ہے یہاں پر، فرمایا یا رسول اللہ اس میں تو برزخ کی بھی بات ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی برزخ ہے جس میں حد سے عبور نہیں ہو سکتے۔ یا رسول اللہ برزخ کیا ہے؟ فرمایا انا برزخ ہوں، کہ میں خود وہ برزخ ہوں، وہ حد ہوں درمیان میں۔ گویا رسالت اور امامت کو جو ملانے والی ہیں وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، ٹھیک ہے، اور حضور وہ برزخ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دیا۔ اچھا، یہاں پر بہت خوبصورت انداز سے بات بھی ہو سکتی ہے، اس وقت موقع نہیں میں کہ آپ کے سامنے عرض کروں، شاید کل عرض کر دوں، اس وقت کوئی وعدہ تو نہیں کر سکتا، کہ مفاخرات بھی موجود ہیں سیدہ کونین کے اور امیر المومنین کے۔ مفاخرات یعنی کیا؟ ایک دوسرے کے فضائل کو سنا کر، ایک دوسرے کو اپنے فضائل سنا کر اس فضائل پر جو اللہ نے عطا کیے فخر کرنا۔ تو یہ واقعات موجود ہیں کتابوں میں کہ امیر المومنین اور سیدہ کونین، اور ساتھ میں رسول اللہ ہوا کرتے تھے، اور رسول اللہ سنتے تھے فضائل کو، علی کے فضائل کو، پھر سیدہ کے فضائل کو، پھر علی کے فضائل کو، پھر سیدہ کے فضائل کو۔ آپ سمجھا رہے ہیں؟ برزخ کا میں برزخ ہوں درمیان میں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ہم نے لؤلؤ و مرجان ان دو سمندروں سے خارج کیے جو حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اب پنجتن کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مل کے صلوات بھیجیں پنجتن کے نام گرامی پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ٹھیک، اتنی یکتائیاں ہیں علی و زہرا سلام اللہ علیہما کے ازدواج میں، اس لیے کہ یکتا کے خانہ ذات کا ازدواج تھا۔ تو کوئی دنیا کا اور کائنات عالم و آدم کا ازدواج ایسا نہیں جس میں اللہ نے یوں قرار دیا ہو کہ بیٹے کی طرف سے بھی میں اور بیٹی کی طرف سے بھی میں، ٹھیک۔ اور عرض کیا ہم نے کہ خاص اہتمام فرمایا، بلکہ روایت میں یہ ہے کہ جب جنت میں یہ اہتمام ہوا، اس میں کچھ باتیں عیون اخبار و رضا میں لکھی ہوئی ہیں، کچھ عوالم العلوم میں لکھی ہوئی ہیں، محدث جلیل آقا بہرانی کی کتاب۔ جنت میں جب یہ اہتمام ہوا تو اللہ نے شجرہ طوبہ کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے پروانوں کو یا پتوں کو گرائے وہ، اور کچھ پتے گرتے رہے۔ فرمایا کتنے پتے گرے؟ بعدد محب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جتنے سیدہ سلام اللہ علیہا کے محب ہیں قیامت تک اتنے پتے اس نے گرائے۔ اور اب سنیے گا روایت، آپ اور ہم بھی اللہ نے اس موقع پر ہمیں مہمان رکھا تھا۔ کیسے؟ کہ جب کوئی محب فاطمہ زہرا جنت میں داخل ہوگا
ایک فرشتہ آگے بڑھے گا اور اسے وہ پروانہ عطا کرے گا اور کہے گا کہ تم اس وقت اس ازدواج کے موقع پر جنت میں نہیں تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارا انعام رکھا ہوا ہے، یہ لیتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک مل کے صلوات بھیجے گا، اللہم صلی عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کسی بہت بڑے بادشاہ کے یہاں سے جب دعوت نامہ آئے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ آپ تصور فرمائیے گا کہ علی و زہرا کے ازدواج کا دعوت نامہ اور اس کا انعام اور اس کا تحفہ جب جنت میں جائیں گے تو ملے گا، محب فاطمہ زہرا کو ملے گا وہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے یہ اہتمام فرمایا کہ پہلے آسمان پر خطبہ ہوا، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، کل اس کی تفصیل عرض کی، آج فقط نام دہرا لیتا ہوں اور پھر ہم خطبہ شروع کرتے ہیں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے۔ پہلے آسمان پر اسماعیل فرشتے نے دیا، دوسرے پر سرسائیل نے دیا، تیسرے پر دردائیل نے دیا، چوتھے پر راحیل نے دیا، پانچویں پر منصور نے دیا، چھٹے پر اسرافیل نے دیا، ساتویں پر جبرائیل نے دیا، جنت میں رضوان جنت نے دیا، زمین پر مصطفیٰ نے دیا، آسمان پر خدا نے دیا۔ اللہ کہاں سے شروع کریں؟ خدا کے خطبے سے شروع کریں انشاءاللہ، اجازت ہے تو آپ کی؟ ٹھیک ہے۔ خدا متعال نے کیا کہا؟ خدا متعال نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا الحمد رضائی والعظمت اداری والناس کلہم عبیدی و امائی انی قد زوجت فاطمہ بعلی انی قد زوجت فاطمہ امتی بعلی صفوتی۔ فرمایا کائنات کی ساری حمد میرے لیے، والعظمت اداری، اور جتنی عظمتیں ہیں وہ سب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخصوص ہیں۔ الناس کلہم عبیدی و امائی، جتنے انسان ہیں وہ سب میرے بندے ہیں اور سب میری کنیزیں ہیں۔ انی قد زوجت، اور میں تزویج میں دے رہا ہوں، فاطمہ سیدہ کونین کو، امتی جو میری کنیز خاص ہیں، میں علی علی کے ازدواج میں، صفوتی جو میرا خاص چنا ہوا بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مل کے اور صلوات بھیجیے گا علی و فاطمہ کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و محمد۔ اللہ ظاہر ہے آپ کا نکاح اگر آپ کو یاد ہے خدا نخواستہ تو اس میں مولانا صاحب نے جب نکاح پڑھا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا انکحت موکلتی موکلک علی المہر المعین المعلوم، اور پھر یہ خاتون کی جانب سے اور پھر لڑکے کی جانب سے قبل تو نکاح علی موکل المہر المعین المعلوم۔ یہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انکحت موکلتی، میں اپنے موکلہ کو نکاح میں دے رہا ہوں، آپ کے موکل کے نکاح میں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے موکل کو کی طرف سے قبول کر رہا ہوں اس نکاح کو۔ اس طرح سے یہاں موکل کا لفظ ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ وکیل ہے نا، وہ وکیل آپ کی جانب سے خاتون کی جانب سے نکاح پڑھ رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ کہاں آپ سوچو میں چلے گا؟ واپس آ جائیے گا، کیا ہو گیا آپ کے مجلس میں؟ واپس آئیں، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی محمد عجل فرجان۔ مجلس حسین تو ہر غم کا علاج ہے، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ادھر تو غور کیجیے گا۔ ماشاء اللہ یا علی، جزاک اللہ۔ اچھا کوئی وکیل نکاح پڑھے تو ایسے ہی پڑھے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وکیل تھوڑی ہے ان کا، وہ تو خالق ہے ان کا، وہ تو خالق کی حیثیت سے نکاح پڑھ رہا ہے۔ کاش میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ میں اپنے وکیل کا نکاح دوسرے وکیل سے پڑھ رہا ہوں، دوسرے موکلہ سے پڑھ رہا ہوں، اس طرح سے تھوڑی ہے وہ تو خالق ہے خود، وہ اس نے تو براہ راست یہ فرمایا انی قد زوجت فاطمہ، میں دے رہا ہوں فاطمہ کو علی کے ازدواج میں۔ مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ ماشاء اللہ، مل کے میں تو خالق اور رب ہونے کی حیثیت سے میں تو دے رہا ہوں ازدواج میں، فاطمہ کو ازدواج میں دے دیا، اور اسی خاطر ہے کہ رب کے اس امر نے اعلان فرما دیا کہ جو حضور نے بھی وضاحت فرمائی کہ اگر علی نہ ہوتے تو لم یکن لفاطمہ کفو، زہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی کف ہی نہ ہوتا، کوئی ہمسر ہی نہ ہوتا، آدم و من دونہ ہو، آگے کہہ کر جملے کو اور مستحکم فرما دیا، نہ آدم نہ غیر آدم، نبی کا نام بھی لے لیا ساتھ میں،
فرمایا یعنی کوئی یہ تصور نہ کرے کہ حضور نے جو بات کی ہے تو باقی انسانوں کے لیے کی، کہا نبی بھی اس میں شامل ہے، کوئی نبی بھی ہم کو پہ زہرا سلام اللہ علیہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک نظم تھی جو میں نے آپ کو ادھوری سنائی تھی، اس کا شعر عمدن چھوڑ دیا تھا کیونکہ موضوع میں نہیں تھا، اب موضوع میں آگے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، تقریباً 1-2 اشعار تو ہوئے، ابھی آپ نے سنے مجھ سے، آگے سناتا ہوں۔ اور کہ عجیب بات ہے نبیوں سے تو ملا ہی نہیں، اور میرے خیال سے تو کرب و بلا گیا ہی نہیں، اور زمانہ آنکھ پر ماتم کا یہ اثر دیکھے، وہ جل رہا ہے جو اس پر کبھی چلا ہی نہیں، اور اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں۔ دوسرے مصرے میں دلیل ایسی مضبوط ہے کہ پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے دلیل نہیں ہل سکتی ہے نا۔ زمانہ آنکھ پر ماتم کا یہ اثر دیکھے، وہ جل رہا ہے جو اس پر کبھی چلا ہی نہیں، اور اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں، کہ خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ یا علی۔ عظمت سید کونین سلام اللہ علیہ مل کے اجتماع احتراما سلامات۔ اللہ صلی اللہ علیہ جزاک اللہ۔ اب آپ غور فرما رہے ہیں خاص طور پر جو سادات کرام تشریف فرمائے یہاں پر، کیا عظمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا سلسلہ عطا فرمایا آپ کو۔ جب عظمت ایسی ہے تو پھر مقام بھی ایسا ہے، امتحان بھی ویسا ہے، جو نسل پاک اور نسل طاہر سے اس انداز سے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش پر جن کے ازدواج کا اہتمام فرمایا۔ ٹھیک ہے، اچھا غور کیجئے گا، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پڑھا خطبہ، اب سب کا موقع نہیں ہے اس وقت، میں جبریل نے جو پڑھا وہ آپ کو سناتا ہوں، باقی انشاءاللہ پھر کبھی اور عرض کروں گا۔ جبریل نے 7ویں آسمان پر پڑھا تھا اہتمام کر کے۔ اچھا، جبریل نے جو پڑھا تھا حمد خدا سے آغاز کیا ہے معمولاً، اس کے بعد سید کونین اور امیر المومنین السلام کے ازدواج کا بیان کیا ہے، پھر 3 حصوں میں خطبے کو آگے پہنچایا۔ پہلے میں جداگانہ علی کا تعارف ہے، پھر ایک الگ سے سید کونین کا تعارف ہے، مشترکہ تعارف ہے، پھر مہر کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہاں تک بات پہنچا کہ انشاءاللہ منزل مصائب پر۔ جبریل نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا۔ اچھا، جبریل کے سامنے کوئی انسان نہیں تھے، پتہ نہیں لا تعداد ملائکہ، اللہ جانے کتنے ملائکہ اور کتنی آسمانی مخلوق، آسمان ہفتم بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ خطبہ نکاح کو سننا چاہتے ہیں جبریل کی زبانیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من خدام آل محمد۔ عربی اس کی اتنی آسان ہے آپ خود محسوس کرتے جائیں گے، بعد میں ترجمہ بھی رکھیں گے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من خدام آل محمد وجعل حیاتنا ذکر آل محمد ورزقنا صلاتنا علی محمد وآل محمد ثم اعلموا یا ملائکۃ اللہ الکرام اليوم ابواب الجنان قد فتحت وابواب النیران قد اغلقت ورکاب المذنبین من النار قد اغلقت اليوم یوم السرور اليوم تزویج النور من النور۔ اللہ اکبر، اليوم تزویج النور من النور۔ پھر درجہ بدرجہ آگے بڑھے، اليوم قران النجمین الاظہرین وقران القمرین الابلجین وقران الشمسین المضیئتین وقران النورین النیرین۔ ان اللہ قد زوج روح حبیبہ بنفسہ وخاصتہ بخلاصتہ وصفتہ بکرمہ اعنی فاطمة بعلی وعلی عبد اللہ وولی اللہ وناصر دینہ ومروج امرہ النظر الیہ عبادۃ والموت علی حبہ شہادۃ وفاطمة ولیۃ اللہ وامینتہ والمجللۃ بجلال اللہ والمصورۃ بحجاب اللہ وعلی فاطمة الحوض وعلی الکوثر فاطمة الرکن وعلی المشعر فاطمة الخطبہ وعلی المنبر۔ اللہ اکبر، ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ ناد علی علی ہم سب کی مشکل کو حل کرو، مشکل کشا علی نعرے حیدری،
آپ کے جونیئر نے یہ لگا دیا تھا ابھی اس وقت ہی. تو ماشاءاللہ. جبریل اب آگے خطبہ رہ گیا تھا, چلیں میں اس کو آگے ٹرانسلیشن میں سناتا ہوں. الحمدللہ الذی جعلنا من خدام آل محمد, حمد اس پروردگار کی جس نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہمیں آل محمد علیہ السلام کا خادم بنایا. خدمت آل محمد سید الملائکہ کے لیے شرف ہے. ہے مدحت حسین کے عنوان نئے نئے, لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے, اور جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں, ہے قلب جبرائیل میں ارمان نئے نئے. جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں, ہے قلب جبرائیل میں ارمان نئے نئے. جہاں جہاں تک آواز جاری ہو مومنین ماشاءاللہ ایک مناسب تعداد میں, آج ویک ڈے پھر بھی تشریف فرما. آپ سب اس پر غور کیجیے گا, توجہ فرمائیے گا کہ ہے قلب جبرائیل میں ارمان نئے نئے, جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں, ہے قلب جبرائیل میں ارمان نئے نئے. اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے, وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان. الحمدللہ الذی جعلنا من خدام آل محمد, ہم اس پروردگار کی جس نے ہم فرشتوں کو آل محمد کا خادم بنایا. اچھا غور کیجئے گا, وَرَزَقَنَا نہیں وَجَعَلَ حَيَاتَنَا ذِكْرَ آل محمد, اور جس نے ہم فرشتوں کی حیات ہی اس بات پر قرار دی کہ ہم آل محمد کا ذکر کرتے ہیں. اللہ فرشتوں کے صدقے میں حیات عطا کرتا ہے, میں نہیں کرے گا حیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ آل محمد کے ذکر کے صدقے میں. اور اگلا جملہ اور بڑا اہم ہے, سنیے گا. وسعت رزق کے لیے مولانا کوئی دعا بتائیے, کوئی وظیفہ بتائیے, اب غور کیجیے. وَرَزَقَنَا صَلَاتَنَا عَلَى محمد وآل محمد, اور ہم اس پروردگار کی جس نے ہمارا رزق یہ قرار دیا کہ ہم آل محمد پر درود بھیجتے چلے جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ٹھیک ہے, اور آپ یہ عمل اور وظیفہ کر کے دیکھیے. باقی دعائیں بھی ہیں, لیکن یہ ہم نے جتنے مومنین کی خدمت میں عرض کیا ہے, سب نے تقریباً ہم سے یہ کہا کہ نہیں مولانا صاحب, ہم نے چند ہی دنوں میں اس کا بہت اچھا اثر دیکھا. وہ کیا, عمل بھی بڑا سادہ اور آسان سا ہے. آپ نے اکثر علماء کرام سے سنا ہوگا کہ حضرت امام جواد علیہ السلام کے وسیلے سے خاص تاکید ہے کہ دنیاوی رزق کے لیے دعا مانگی جائے. ٹھیک ہے, تو آپ ہر فرض نماز کے بعد یہ اختیار کیجئے طریقہ کار, واجب نماز کے بعد 14 مرتبہ 14 معصومین کی نیت سے درود بھیج کر, اور 15ویں درود شہزادی زینب سلام اللہ علیہ اور مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے نام سے بھیج کر 15 درود ہو گئیں, اور اسے ہدیہ کر دیجئے نوے امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں, اور پھر رزق کی وسعت کے لیے دعا مانگیے. بڑا ہی مجرب عمل ہے. اچھا یہ ہم عرض کر دیں کہ ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ مولانا صاحب یہ کس امام کی حدیث میں, نہیں, یہ بات واضح کر دوں کہ یہ کسی حدیث میں میں نے باقاعدہ اس انداز سے عمل نہیں پڑھا تھا, لیکن جب ذاتی طور پر میں نے خود اسے کرنا شروع کیا اور اس کے آثار دیکھے, کچھ اعمال ہوتے ہیں کہ جو حدیث میں باقاعدہ اس انداز سے وارد ہو جاتے ہیں, کبھی ہوتے ہیں جو مجرب ہوتے ہیں, یعنی جس پر تجربہ کیا جائے اور اس کا فائدہ اور اثر نظر آئے. یہ ان مجرب اعمال میں سے ہے. ٹھیک ہے, رزقنا صلاتنا علی محمد وآل محمد, کہ ہم اس پروردگار کی جس نے ہمارا رزق قرار دیا کہ ہم آل محمد پر درود بھیجتے رہے. بس اب ترجمہ کرتا چلا جا رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے اس پوری کیفیت کو محسوس کر دیا جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا. بتائیے محمد آل محمد علیہ السلام. ثم اعلموا یا ملائکۃ اللہ الکرام, اے ملائکہ مقربین, جبریل نے کہا اے ملائکہ مقربین, الیوم ابواب الجنان قد فتحت, سنو آج جنت کے دروازے کھول دیے گئے, و ابواب النیران قد اغلقت, جہنم کے دروازے آج اللہ نے بند کر دیے, ورکاب المذنبین من النار قد اغلقت, اور اللہ نے آج علی و زہرا سلام اللہ علیہ کے ازدواج کے صدقے میں گناہگاروں کی گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دیا ہے. الیوم یوم السرور, آج سرور کا دن ہے. الیوم تزویج النور من النور, اور نور کے ازدواج کا دن ہے. ٹھیک ہے, آج نور اور نور کا ازدواج ہو رہا ہے. پھر فرمایا اب درجہ بدرجہ, الیوم قران النجمین الاظہرین, آج 2 ستارے جنہیں اللہ نے خلق کیا جو روشنی پہنچانے والے ستارے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ازدواج کا اہتمام فرمایا. پھر کہا نہیں ستارے نہیں, وقران القمرین الابلجین, قمر کسے کہتے ہیں, چاند کو. لیکن اب ترجمہ غور فرمائیے گا, یوم قران القمرین الابلجین, کہ آج اللہ نے ان 2 چاند کا ازدواج, ستارے نہیں چاند, ایسے چاند کے ابلجین جن میں کوئی دھبا نہیں ہے. وقران الشمسین المضیئتین, بلکہ اللہ نے آج 2 سورج, ستارہ چاند سورج
بلکہ وہ سورج ان کے ازدواج کا اہتمام فرمائے جو کائنات کو روشنی عطا فرماتے ہیں. بلکہ وتزویج النور من نہیں قران النورین النیرین، بلکہ یہ دو وہ نور ہیں کہ دنیا میں جتنے نور ہیں وہ اسی نور کی وجہ سے ہیں. اللہ اکبر ہے. ان اللہ قد زوج، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ازدواج کیا، اللہ نے خود ازدواج کیا. روح حبیبہ بنفسی، اپنے حبیب کی روح کا اپنے نفس کے ساتھ. وصفتہ بکرمی، اپنے صفت کا اپنے کرم کے ساتھ. اعنی فاطمہ بعلی، یعنی علی کا ازدواج فاطمہ زہرا کے ساتھ. اس کے بعد الگ الگ تعارف دونوں ہستیوں کا. کون علی؟ علی ولی اللہ ہے، وہ علی جو ولی اللہ ہے. وہ عبد اللہ ہے، اور علی عبد خدا ہے، بندہ خدا ہے. یہ بار بار آپ کو تاکید بار بار ملتی چلی جائے گی. عبد خدا علی، جو علی کو نعوذ باللہ من ذالک عبدیت کی حد سے نکال کر ربوبیت تک پہنچانے کی کوشش کرے، اس کا کوئی شیعہ سے تعلق نہیں ہے. یہ بار بار ہم آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں. علی عبد اللہ ہے، علی بندہ خدا ہے. جو نعوذ باللہ امیر المومنین کو اللہ کہے، وہ شیعہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو ابو طالب سے بھی عشق رکھتا ہے، حسن اور حسین سے بھی عشق رکھتا ہے، اور سید کونین سے بھی عشق رکھتا ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. خدا تو وہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے. علی کا باپ ابو طالب ہے، بیٹے حسن اور حسین ہیں. یعنی آپ علی کو اللہ کہہ کر ابو طالب اور حسن اور حسین کو منہا کرنا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. کیا ارادہ ہے آپ کا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کا تو کوئی کف ہے ہی نہیں. علی کی ہم کف ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور ہمارے تو فرمایا علی ہے عبد خدا، بندہ خدا، ولی خدا. ہاں آگے فرمایا ناصر دینی، اس کے دین کے مددگار ہیں. وَمُرَوِّجُ أَمْرِهِ، اس کے امر کو رائج کرنے والے ہیں. النظر الیہ عبادت، کہا بس اتنا سن لو، وہ علی وہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ لینا ہی عبادت ہے. والموت علی حبہ شہادت، اس کے نام پر مر جانا شہادت ہے. پھر جدا تار، اس میں بڑی گنجائش ہے کہ بات آگے ہو سکے، شاید کل ہو سکتا ہے، کوئی گزارش بھی کر دوں، اللہ جانے اب کل کیا موضوع بنتا ہے. لیکن اس خطبے کو سن لیجیے. والفاطمہ تو ولیۃ اللہ، کہ علی بھی ولی اللہ ہے، فاطمہ ولیۃ اللہ ہے، وہ بھی اللہ کی اولیاء میں سے. وہ امینت، اور اللہ کی امین ہے. والمجللۃ بجلال اللہ ہے. اللہ اکبر. سیدہ کونین وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنا جلال عطا فرمایا ہے، اپنی جلالت سے انہیں عظمت عطا فرمائی ہے. والمصورۃ بحجاب اللہ ہے، اور سیدہ کونین وہ ہیں جن کی چار دیواری کو اللہ نے اپنا حجاب قرار دیا ہے. اسی خاطر ہے کہ جب ساتھ میں امام مصائب سیدہ سلام اللہ علیہ بیان کرتے ایک موقع پہ پہنچے تو فرمایا کہ افسوس حجاب خدا، اس کی بے حرمتی کی گئی. ٹھیک ہے، یہ جدا تعارف ہو گیا. پھر مشترکہ تعارف، فاطمۃ الحوض وعلی الکوثر. کیا خوبصورت تعبیر ہے کہ فاطمہ اگر حوض ہیں تو علی کوثر ہے. فاطمۃ الرکن وعلی المشعر، فاطمہ رکن ہے، علی مشعر ہے. فاطمۃ الخطبہ وعلی المنبر، سیدہ خطبہ ہے، علی منبر ہے. گویا تعبیر ہے، یہ عربی کا حسن ہے. یہ اب یہاں تک تو خطبہ میں نے عربی میں پڑھ لیا تھا. آخری جملہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ اہتمام فرمایا کہ اپنے حبیب سے اپنی ان کی بیٹی کو طلب فرمایا، وَجَعَلَ الْأَرْضَ بِسُهُولِهَا وَجِبَالِهَا وَمِيعَائِهَا فِي صِدَاقِ بِنْتِ مُحَمَّدٍ عَلَى مَنْ مَشَى عَلَى الْأَرْضِ بِدُونِ رِضَاهَا مَشَى حَرَامًا وَمَنْ أَكَلَ بِدُونِ رِضَاهَا أَكَلَ حَرَامًا. فرمایا اللہ نے مہر کیا قرار دیا؟ فرمایا جتنی زمین ہے بِسُهُولِهَا، ان کی ساری وادیوں کے ساتھ، وَجِبَالِهَا سارے پہاڑوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، وَمِيعَائِهَا سارے درختوں کے ساتھ، زمین اپنی پوری دولتوں کے ساتھ اللہ نے قرار دیا فی صداق بنت محمد، بنت محمد کے مہر میں. نتیجہ کیا نکلا؟ سبحان اللہ. نتیجہ ذرا غور کیجیے گا، میں ختم کر رہا ہوں بات کو. اللہ نے قرار دیا پوری زمین کو بنت رسول کے مہر میں. فرمایا الا من مشى علی الارض بدون رضاها مشى حراما. اس لیے اب زمین پر جو فاطمہ زہرا کی مرضی کے بغیر چل رہا ہے وہ حرام چل رہا ہے. ومن اکل بدون رضاها اکل حراما، اور جو سیدہ کو ناراض کر کے زمین سے کھا رہا ہے وہ حرام کھا رہا ہے. ایک مل کے صلوات بھیجتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ. ماشاءاللہ.
یا علی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. زمین تو ہے ہی سیدہ سلام اللہ علیہ کے مہر میں. اب جو کھا رہا ہے اور وہ راضی نہیں ہے، حرام کھا رہا ہے. جو پی رہا ہے سارے دریا سیدہ کے مہر میں. اور اگر سیدہ کونین راضی نہ ہو، ناراض ہو، حرام تصرف کر رہا ہے. اب یہاں تک آ کے میں ایک جملے سے منزل مصائب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے سیدہ کونین کے صدقے میں انشاءاللہ العزیز. اور آپ ماشاءاللہ بڑے اہتمام کے ساتھ سن رہے تھے. اب میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں. فضائل سیدہ پر ہاتھ اٹھتا ہی اس کا ہے جسے علی خیرات دے رہے ہوں. جسے علی خیرات نہ دیں اس کے تو ویسے ہاتھ نہیں کھلتے، تو ایسے ہاتھ کہاں کھلیں گے؟ یہ اور فضائل علی و سیدہ پر مسکرا جانا یہ مومن کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے. جی یقیناً بے شک. اور یہ حق ہے. دیکھیں کل سوال جواب کا ایک سیشن تھا تو اس میں بھی ہم نے اس بات عرض کیا تھا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. مجلس کا لفظ در حقیقت استعمال ہی علی کے ذکر پر ہوا ہے. یہ جو ہمارے بزرگ علماء کرام کا طریقہ کار تھا وہ بے سبب نہیں تھا. مولانا اظہر حسین زیدی صاحب، مولانا ذیشان حضرت جوادی صاحب، علامہ قبلہ رشید ترابی صاحب علی اللہ مقامہ، مولانا علامہ قبلہ طالب جوہری صاحب حفظہ اللہ. یہ بزرگ علماء کرام جو نہیں معمولاً مجالس میں یہ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے مزین فرماتے تھے اپنی مجلسوں کو. تو بے سبب نہیں، اس لیے کہ حضور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گویا اس کے حبیب کے ذریعے سے حکم ہے کہ زینت دو مجالس کو علی کے ذکر سے. اور اگر پوری مجلس ہو جائے اور کوئی بات میں آ کے سوال کرے کہ مولانا مجلس تو پڑھ دی تبلیغ نہیں کی، تبلیغ کا لفظ بھی علی کی ولایت کے لیے استعمال ہوا ہے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بلغ کا مصدر ہے تبلیغ. ماشاءاللہ یا علی. جی اور آپ خود محسوس کر سکتے ہیں، یقین فرمائیے ہمیں تو محسوس ہوتا ہے. ہر علی کے چاہنے والا وہ اپنے دل میں جب آپ اس انداز سے فضائل کو سن کر جھوم اٹھیں تو خود بخود دل چاہتا ہے کہ نہیں، پھر علی نے جب حکم دیا ہے کہ بھائی فجر کی 2 رکعت نماز پڑھو تو وہ قضا نہیں ہونی چاہیے. خود بخود دل مائل ہو جاتا ہے. پھر مومنہ اگر سیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل کو سن رہی ہیں تو خود بخود اس کا دل چاہے گا کہ پھر میں جب گھر سے باہر نکلوں تو محسوس ہو کہ کنیز سیدہ سلام اللہ علیہ گھر سے باہر جا رہی ہے حجاب کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس محبت کے ذریعے سے جب لے آئیے کسی کو دین پر، اس کا دین زیادہ مستحکم ہے بجائے اس کے کہ ڈرا کے لے کر آئیے. ہمارے علامہ طباطبائی سے کسی نے پوچھا تھا کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں. یہ سوال بڑا کامن ہے، کل بھی آیا تھا سوال کہ بچوں کی تربیت کیسے، جہاں تشریف لے جائیے یہ سوال ہوتا ہے اور ہر عالم سے ہوتا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کریں. انہوں نے ایک جملہ کہا، فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت علی ابن ابی طالب کی محبت کے ذریعے سے کرو. اور بلکہ حدیث ہے ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب. اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ علی ابن ابی طالب کی محبت کے ذریعے سے. یعنی جب آپ نے یہ محبت اس کا بیج بو دیا پھر وہ دنیا میں کہیں چلا جائے پھر اسے خطرہ نہیں ہوگا. جی جزاک اللہ. جب زمینوں کو اللہ نے مہر میں قرار دیا، گویا اب اس انداز سے روایت ہے، آخری جملہ تو خیر کتاب میں ہے لیکن شاید بٹوین دا لائنز اگر ہم کہہ سکتے ہیں، زبان حال سے میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. گویا سید کونین سلام اللہ علیہ نے سوال کیا اپنے بابا سے کہ بابا یہ جو مہر ہے زمینیں ساری، کیا یہ میری شان کے مطابق ہے؟ اللہ اکبر. ساری زمینیں بھی ہو جائیں، سارے دریا ہو جائیں، سارے باہر سب کچھ ہو جائے، تب بھی کیا سیدہ کی شان کے مطابق ہے؟ حکم پروردگار آیا کہ اے نبی آپ طلب فرمائیے، آپ اپنی بیٹی سے کہیے کہ وہ کیا طلب فرماتی ہے، وہ سب ہم عطا کریں گے. اور جانتے سیدہ کونین نے کیا کہا؟ اچھا اس خطبے میں بھی ہے کہ اللہ نے قرار دیا جعل الارض بسہولها وجبالها فی صداق محمد فی الدنیا، دنیا کے مہر میں یہ قرار دیا ہے. علی و سیدہ کونین سلام اللہ علیہ فقط دنیا کے ازدواج کے سلسلے میں نہیں ہے، ان کا ازدواج دنیا اور آخرت اور ہمیشہ کے لیے. جانتے نا صاحب، یہ حدیث میں موجود. اچھا اب قیامت میں کیا مہر ہے؟ کہا اے بابا
اللہ نے کہا کہ آپ سوال کیجئے اے رسول، آپ سوال کیجئے کہ سیدہ کیا چاہتی ہیں، کہ دنیا میں یہ مہر ہے، قیامت میں کیا چاہتی ہوں؟ وَاجْعَلْ فِي مَهْرِ الشَّفَاعَةَ لِمُذْنِبِ شِيعَتِنَا، کہ بابا میرے گناہگار شیعوں کی شفاعت میدان قیامت میں، یہ سیدہ نے مہر طلب فرمایا۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ بابا میں چاہتی ہوں کہ گناہگار شیعوں کی شفاعت کروں میدان قیامت میں۔ سبحان اللہ، جنہوں نے اپنے ازدواج کے موقع پر بھی اپنے شیعوں کو یاد رکھا۔ اچھا آپ جانتے ہیں نا، جب سیدہ کونین شفاعت کے لیے میدان قیامت میں آئیں گی تو آواز آئے گی کہ اے محشر والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اب رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا آنے والی ہے۔ جب بی بی تشریف لائیں گی، گویا بی بی کہیں گی کہ اے پروردگار، دنیا نے تو میرے عزت اور احترام اور وقار کا خیال نہیں رکھا، آج میں چاہتی ہوں کہ تو میری منزلت کو اہل محشر کے سامنے واضح کر دے۔ اور ندائے پروردگار آئے گی کہ اے سیدہ، آپ اہل محشر میں سے آج جسے چننا چاہتی ہیں وہ چن لیجئے۔ یہ روایت الگ الگ انداز سے بہت پہنچی ہے، کسی روایت میں ایک حصہ، کسی میں دوسرا حصہ۔ یہ بھی ہے حصہ کہ ایک شخص جو محب زہرا ہوگا اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا، وہ جا رہا ہوگا اعمال کی وجہ سے، اور سیدہ کہیں گی کہ پروردگار کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میرا کوئی محب جہنم کی طرف نہیں جائے گا؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آواز آئے گی کہ اے سیدہ، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم چاہتے یہ ہیں کہ آج آپ کی مکمل عظمت سامنے آئے، لہٰذا ہم اہل محشر کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس پر اس کے اعمال کی وجہ سے جہنم لکھ دی گئی تھی، اب آپ جائیے اور شفاعت فرمائیے اس کی۔ سبحان اللہ۔ اور حضور مقام محمود پہ تشریف فرما ہوں گے، سیدہ کونین وہاں تشریف لے جائیں گی اور کہیں گی کہ بابا آج میں چاہتی ہوں کہ جو کوئی میرے حسین پر رونے والا تھا، جو ہمارا محب تھا، میں چاہتی ہوں اس کی شفاعت کر لوں۔ اور حضور کہیں گے کہ اے سیدہ، سامان شفاعت بھی کوئی ہے ساتھ میں، آپ کی شفاعت تو قبول ہے، سامان شفاعت بھی ہے ساتھ میں۔ معالی السبتین میں روایت ہے کہ سیدہ عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو آگے بڑھائیں گے اور فرمائیں گی کہ اے بابا، عباس کے بازو، یہ 2 بازو کافی ہیں شفاعت کے۔ حضرت مولانا صادق حسن صاحب سے میں نے اس جملے کو بھی سنا ہے کہ عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی آگے بڑھائیں گی اور ساتھ میں ایک ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا بھی ہوگا، جبکہ ان کی والدہ فاطمہ زہرا کی والدہ حضرت خدیجہ بھی ساتھ میں آئیں گی اور ان کے ہاتھ میں محسن کا سیخ شدہ لاشا ہوگا۔ خدیجہ نانی ہے محسن کی، فاطمہ دادی ہیں علی اصغر کی، نانی کے ہاتھ میں نواسے کا لاشا، دادی کے ہاتھ میں پوتے کا لاشا، محسن کا لاشا بھی ہوگا اور اصغر کا لاشا بھی ہوگا، اور فریاد کریں گی کہ کس جرم میں میرے اس 6 ماہ علی اصغر کو مار دیا گیا۔ جزاک اللہ، آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں، باب الحوائج کا ذکر ہو گیا، عباس بھی باب الحوائج ہیں، لیکن کربلا کا معجزہ دیکھیے اور صدقہ دیکھیے کہ 32 برس کے عباس بھی باب الحوائج اور 6 ماہ کا علی اصغر بھی باب الحوائج۔ 6 ماہ کے بچے کی زندگی کیا ہو سکتی ہے، کتنی زندگی گویا 6 ماہ، لیکن باب الحوائج جس کے صدقے میں حاجات پوری ہوتی ہوں۔ آپ مقام علی اصغر پر کئی بار تشریف لے گئے ہوں گے، کربلا معلیٰ جب اس معصوم علی اصغر کو تیر لگا تھا، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرتا ہوں، اور تیر لگا تھا علی اصغر کو۔ اب جانتے ہیں نا، عربوں میں کئی قسم کے تیر ہوتے تھے، بس آج اس باب الحوائج کے نام پہ 2 آنسو بہا لیں، وقت بھی ہو گیا، بات ختم کرنے لگا۔ عربوں میں کئی قسم کے تیر ہوتے تھے، ایک تیر کا نام تھا بزل، یہ تیر وہ ہوتا تھا جو زیتون کی لکڑی سے بنایا جاتا تھا، اور یہ پرندوں کے شکار پر استعمال ہوتا تھا، لیکن علی اصغر کو یہ تیر نہیں مارا گیا، اس سے بڑا تیر مارا گیا تھا۔ سنتے جائیے گا ہر تیر پر سنتے جائیں کہ اصغر کو تیر کون سا لگا تھا۔ علی اصغر زیتون کی لکڑی والا تیر نہیں مارا تھا علی اصغر کو، ایک تیر ہوتا تھا معجلہ جس کا نام تھا، جو ایک طرف سے بڑا، ایک طرف سے چوڑا، ایک طرف سے چھوٹا، اسپیڈ کے لیے معجلہ یعنی جلدی۔ وہ معجلہ جو استعمال ہوتا تھا وہ فوراً نشانے پر پہنچ جائے، بہت تیز جا کے لگتا تھا۔ علی اصغر کو یہ تیر بھی نہیں مارا تھا، اس سے بھی بڑا تیر علی اصغر کو مارا تھا۔ ایک تیر اور ہوتا تھا جس کا نام تھا سہم، اس کے آگے زہر لگاتے تھے، زہریلا تیر ہوتا تھا اور زہر کے ساتھ اس تیر کو مارتے تھے۔ اصغر کو اس سے بھی سخت تیر مارا گیا تھا۔ ایک تیر تھا جس کا نام تھا میزاب، میزاب یعنی پرنالے کی شکل کا تیر ہوتا تھا، اور وہ ایسے جب جاتا تھا تو گوشت کو اکھاڑ کے لے جاتا تھا۔
نہیں، اصغر کو اس سے بھی بڑا تیر مارا گیا تھا۔ ایک تیر ہوتا تھا جس کا نام تھا بلل۔ یہ عربوں میں اسلحے کی جو کتابیں لکھی گئی نا ان میں تفصیل ہے کہ کون سے تیر وہ استعمال کرتے تھے۔ ایک تیر ہوتا تھا بلل جس کا نام تھا۔ اس تیر میں یہ ایسا ہوتا تھا کہ پسلی زرہ کو توڑ کر پسلیوں میں چلا جاتا تھا۔ نہیں، اصغر کو اس سے بھی بڑا تیر مارا گیا تھا۔ اب جانتے ہیں آخری جملہ کہوں گا یا حسین کہہ کے ضرور گریا۔ ایک تیر جو مشہور ہے، معروف ہے، آپ نے نام سنا ہے، تیرے سے شعبہ ہوتا تھا۔ اور یہ ایسا تیر تھا کہ عرب کے وحشی قبیلوں نے ایک دوسرے سے قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ دیکھو جنگ میں یہ انسانوں پر استعمال نہیں کریں گے۔ ہائے رے علی اصغر، ہائے رے رباب کا نصیب۔ تیر چلا فَصُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ ایک کان سے ذبح ہوا دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ حسین کے ہاتھ میں خون علی اصغر آ گیا، چہرے پر مل کر کہا کہ نانا رسول اللہ کے سامنے اسی طرح سے جاؤ گا میدان قیام۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، ماتم کرتے جائیے گا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کہتے جاتے تھے رضن بقضائک و تسلیما لامرک۔ کون ہے حسین کے سوا جس کا یہ جگر ہو کہ ہاتھ میں 6 ماہ کا لاشا ہو تب بھی کہہ رہا ہو پروردگار حسین تیری رضا پر راضی ہے، تیرے سامنے سر تسلیم خم ہے، اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین خیمے میں داخل ہوئے، ماں نے کیا کہا؟ ماں نے آگے بڑھ کر کہا یا بنیا امثلک ینحر، بیٹا کیا تجھ جیسا بھی نہر کیا جاتا؟ خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے کہ 6 مہینے کا بچہ گلا چھٹ چکا ہو۔ یہی وجہ ہے، اللہ جانے کیا کیا مصائب تھے۔ رباب نے قسم کھا لی تھی، گویا عہد کر لیا تھا قبر نہیں لاش امام حسین پر کہ نہیں اب میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ جانتے نا، بس میں نے اصغر پہ مصائب پڑھ لی ہے۔ اصغر کی ماں ام رباب کے سلسلے میں ایک جملہ اور بات ختم کر رہا ہوں میں، باب الحوائج، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، حاجات قبول ہوں۔ حسین کا لاشا بے گور و کفن دیکھا کہ میں سائے میں نہیں جا کے بیٹھوں۔ اصغر بھی ودا ہو گئے رباب سے، سکینہ شام میں رہ گئی۔ اب رباب سائے میں نہیں جاتی تھی۔ مدینہ میں ایک دن بہت سخت بارش ہو رہی تھی، شہزادی زینب آئیں، کہا کہ آپ اندر تشریف لے آئیے گا، حجرے میں بڑی سخت بارش ہو رہی ہے۔ کہا اے بی بی یہ تو پانی کے قطروں کی بارش ہے، میرے آقا پر کربلا میں تیروں کی بارش ہوئی، بہت سخت بارش تھی، لہٰذا مولا سید سجاد بھی تشریف لے آئے گا، مادر گرامی اندر تشریف لے آئیے گا۔ کہ بیٹا سجاد اتنا بتا، آج بیٹا بن کر کہہ رہا ہے یا امام بن کر؟ کہ آج میں آپ سے امام بن کر کہہ رہا ہوں۔ بس حکم امام آ گیا، رباب اپنے مقام سے اٹھی، کربلا کا رخ کیا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین میں شرمندہ ہوں، کل ایک امام سے وعدہ کیا تھا، مدینہ میں ایک اور امام حکم دے رہا ہے، لیکن پروردگار میرے وعدے کی تو لاج رکھ لے۔ یہ کہہ کر رباب گری۔ سید سجاد کے مصائب سنیں گے۔ سجاد نے سہارا دے کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سجاد وہ ہیں، حسین نے لاشیں اٹھائے، مردوں کے لاشیں، سجاد نے عورتوں کے لاشیں، زندان شام میں سکینہ کا لاشا، مدینہ میں رباب کا لاشا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّامُ انقلب ينقلبوا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میں دعا کرتا جاتا ہوں، آمین ضرور کہیے گا انشاءاللہ۔ کسی ایک کی آمین قبول، اللہ سب کی دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا، باب الحوائج کے صدقے میں، ورزقا واسعا
وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب ونجاة من النار وادخلنا في الجنة وارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة शफ़ाअत हुसैन। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम का पुरसा पेश करते हुए जितनी अक़ीदत इज़हार मोहब्बत आप कर सकते हैं मिल के जमीयन नारे सलावत।